खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बराह रास्त बरकत रमजान नशरियात के साथ। और ये इफ्तार के बाबरकत लम्हात में आपके सामने हम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। पैगाम है करशी जामे शीरी का, ये आपके सामने है। और करशी 100% खालिस अर्कियात से तैयार किया जाता है, 100%। इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है और इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं है। करशी जामे शीरी की ये खुसूसियत है कि ये गर्मियों में बिलखुसूस हीट व्यू की वजह से जो आप में तवानाई की कमी आ जाती है उसको पूरा करता है। इफ्तार के दस्तरखान पे करशी जामे शीरी ना हो तो यकीनन ऐसा लगता है कि किसी चीज की कमी है। आपके फ्रिज में करशी जामे शीरी और करशी इलायचीन का शरबत हमेशा होता है ताकि कोई मेहमान आए घर में तो उसकी खातिर तवाज़ो अच्छे तरीके से की जा सके। करशी आपकी तवानाई में इजाफा करता है, प्यास को बुझाता है। दर्जा हरारत ज्यादा होने की वजह से जो बंदा परेशान हो जाता है, सुस्ती और काहली उसके जिस्म में महसूस होती है, वो सारी परेशानियां, सुस्ती, काहली खत्म होती है, वो यकदम फ्रेश हो जाता है। यह है करशी जामे शीरी का कमाल। करशी इलायचीन शरबत के बारे में ये पैगाम है कि सहरी में आप इसे दही के साथ भी मिलाकर, योगर्ट के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यास नहीं लगेगी रोजे के दौरान। और फिर ये भी कहा गया कि इलायचीन का जो इसका शरबत है इसे गर्म पानी में डाल के कहवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बड़ी नई चीजें हैं जो करशी जामे शीरी और करशी इलायचीन हमारे लिए पेश कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि करशी दरअसल 10 पाकिस्तानियों में से, हर 10 पाकिस्तानियों में से 6 पाकिस्तानियों का मकबूल तरीन ड्रिंक है। और आप देखते होंगे स्टोर्स वगैरह पे आप जाते होंगे तो ज्यादातर जो सेल हो रही होती है वो करशी जामे शीरी की हो रही होती है। तो करशी जामे शीरी का ये पैगाम था। साथ साथ करशी जोहर जोशांदा भी यकीनन मैं और आप हमारी जिंदगियों में अब तो शामिल कर चुके हैं, क्योंकि अब तो इम्यून सिस्टम का मसला है, गले की खराश का मसला है, नजला जुकाम खांसी से बचना है कोविड-19 के बाद। तो ये जो जोहर जोशांदा है ये इन सारी चीजों, सारी बीमारियों का इलाज भी है। और ये सारी बीमारियां ना हो इसके लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो करशी का जोहर जोशांदा भी यकदम खालिस, करशी का जामे शीरी भी मुकम्मल खालिस और करशी का इलायचीन शरबत भी मुकम्मल खालिस। तो करशी की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, एतमाद करें, पुरसुकून रहें। आपकी सेहत की जमानत करशी देता है। तो ये करशी का पैगाम था। चलते हैं ब्रेक की जानिब, बल्कि ब्रेक नहीं, बम्पर की जानिब, जिसमें हम आपके सामने पेश करते हैं एक प्रोग्राम, एक सेगमेंट, एक गुफ्तगू, एक बात। और सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है हमारी इबादतों में दिखावा क्यों आ गया, हमारी इबादतों में रयाकारी क्यों आ गई। ठीक है, असल में दिखावा जो है कि मैं जो भी नेक काम करूं, मैं जो भी अच्छा काम करूं वो लोगों को नजर आए, ये जहां तक एक खराबी है वो साथ साथ एक नफ्सियाती बीमारी भी इसे आप कह सकते हैं। यानी बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको उस अच्छे काम में या उस वक्त किसी अच्छे काम में लुत्फ आता है, सेटिस्फेक्शन होती है, इत्मीनान आता है जब इनको पता चले कि मैंने जो नेक काम किया वो देखा गया। तो ये एक नफ्सियाती बीमारी भी है। तो इस बात को जहन में रखें कि जहां ये गुनाह है रयाकारी और दिखावा नेकियों और इबादत में, वहां ये बंदे की एक बीमारी और खराबी और बुरी आदत के तौर पर भी सामने आती है। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि जब वो गरीबों की मदद करते हैं तो तस्वीरें खिंचवाते हैं। इस पर बहुत बात होती है आजकल, बहुत बात होती है। यहाँ तक कि हमारे वज़रा, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे सुदूर, हमारे गवर्नर्स, हमारे वज़रा आज़म, हमारे चीफ सेक्रेटरीज, हमारे कमिश्नर्स, हमारे MNAs, हमारे MPAs, हमारे नाज़मीन, सब के बारे में, यहाँ तक कि बाज़ दीनी शख्सियात के बारे में भी ये बात मशहूर भी है और देखी भी गई है कि वो जब भी गरीबों की मदद करेंगे, थैला देंगे तो तस्वीर खिंचवाएंगे। तो इसमें दो पहलू हैं। इसमें एक पहलू तो ये है कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक हाथ को दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये पहलू भी है कि क्यों उस बेचारे की इज्जत नफ्स जो है वो मजरू कर रहे हो और वो महसूस करे हाँ मैं गरीब हूँ और मेरे सारे रिश्तेदार देखें कि लोग आके मुझे ज़कात, खैरात, अतियात, फितरात
اور دیگر امدادی پیسوں کے ذریعے مجھے جو ہے وہ راشن دے رہے ہیں، تو یہ تو اس کی دل آزاری بھی ہے، ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن ایک طریقہ اگر ستھرا سا اختیار کر لیا جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک کام سے، یا کوئی مالدار چاہتا ہے کہ اس کے نیک کام کی اس طرح تشہیر ہو کہ برابر والا جو مالدار ہے اس کو بھی شوق اجاگر اس کا ہو کہ بھئی میں بھی یہ کام کروں، اس تیسرے کو بھی پتا چلے تو وہ کہ یار میں بھی یہ نیک کام کروں، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، چوتھا مل اونر ہے، فیکٹری اونر ہے، اس کو بھی دل چاہے کہ میں بھی لوگوں کی مدد کروں، فلاں کر رہا ہے، تو اس نیت کے ساتھ اگر کہیں دکھاوا ضروری ہے تو اس کا کوئی اچھا طریقہ ہونا چاہیے جس سے اس کی دل آزاری نہ ہو جس کو وہ امداد دی جا رہی ہے، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اصلاً ہمارے ہاں ریاکاری اور دکھاوا بہت زیادہ ہے۔ ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی ہیں، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں کہ کیا وجہ ہے کہ سماجی تنظیموں میں تصویر کھنچوانے کا عمل بڑھ گیا، کیا وجہ ہے بار بار بتانے کے باوجود ایڈورٹائزمنٹ کا اور ریاکاری کا عنصر بڑھ گیا، کیا وجہ ہے کہ جب میں رات کو تہجد کے لیے اٹھوں تو پورے محلے کو پتہ چلنا چاہیے یہ تہجد گزار ہے، کیا وجہ ہے کہ تسبیح جو کہ چھوٹی بھی رکھی جا سکتی ہے، دل میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، تنہائی میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، میں نے اتنی بڑی تسبیح نہیں تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے بڑا، تاکہ سب کو پتا چلے میں پڑھ رہا ہوں، اور بات سارے کر رہے ہیں، ایک میٹنگ ہو رہی ہے میں پڑھ رہا ہوں، یہ دکھانے کے لیے کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو عبادات میں ریاکاری کیوں آ گئی، اس پر بھی گفتگو کریں، دکھاوا کیوں آ گیا، مرد ہوں یا خواتین ہوں سب میں ایسا یہ فیل آتا جا رہا ہے کہ مجھے لوگ نیک سمجھیں۔ حالانکہ سوال یہ ہے اور معاملہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو آپ کی سامنے نظر آنے والی تصویر سے نیک نہیں سمجھیں گے، آپ سے معاملہ کرتے وقت اندازہ لگائیں گے یہ نیک ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے تسبیح پڑھی، تھوڑی دیر کے بعد آگے جا کے کسی کو ماں بہن کی گالی دے دی، ہو گیا آپ کا نیک والا سارا معاملہ۔ آپ نے تسبیح پڑھی، آگے جا کے کسی کی امانت میں خیانت کر دی، ہو گیا آپ کا نیکی والا پورا تاثر زیرو ہو گیا۔ تو ڈرامہ نہیں چلتا دین میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، 13-14 سال مجھے ٹرانسمیشن کرتے ہوئے ہو گئے، دین میں ڈرامہ نہیں چل سکتا زیادہ دیر تک، آپ ایکسپوز ہو جائیں گے، اور عام زندگی میں یا زندگی کے دیگر دنیاوی شعبوں میں اگر آپ ڈرامہ کریں گے تو دیر سے گریں گے، دین کے معاملے میں ڈرامہ کریں گے تو ہمیشہ کے لیے گر جائیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہیلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اشعار چند پڑھنے میں وہ جو سرلے سے فن سے تو بے بہرا ہوں، وہ تو لفظ چند اشعار ہیں جی۔ ہاں جی۔ ہے ساری ہی مخلوق دھوکے میں آئی کہ ربی عطا سمجھے اپنی بڑائی، گلوں کا وطیرہ تو ہے خود نمائی، یہی سوچ کی تھی گلی مسکرائی، ہے گنچا نہیں لائے کہ دربائی، اور اردو میں گھونگٹ کے ہو رونمائی، نہیں راس آئی تھی اس کو ادا، یہ وہ بکھری تو تب اپنے آپے میں آئی، نہیں سود مند اس کا اب کہ یہ کہنا کہ ایسے ارادے سے میں باز آئی۔ کیا بات ہے اویسی صاحب، آپ ہمیشہ کال کرتے ہیں اور منظوم اصلاح کرتے ہیں۔ اصلاح کا یہ بھی ایک طریقہ اچھا ہے، تھوڑا سا مزاح ہوتا ہے، تھوڑا سا طنز ہوتا ہے اور میٹھا طریقہ ہے۔ بات ہو رہی تھی دکھاوے پر، ریاکاری پر، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب رمضان ٹرانسمیشنز کر رہے تھے نا شروع میں، تو لوگ کہتے تھے یار یہ کوئی رمضان ٹرانسمیشن ہے، کوئی ڈرامہ کرو، کوئی فلم بناؤ، کسی غریب کو لاؤ، اس کے ساتھ کچھ کھیلو، خواتین کو لاؤ، بے حیائی والی باتیں کرو، فیملیوں کو ذلیل کر کے موٹر سائیکلیں دو، کسی کو الٹا لٹکا کے انعامات دو، کسی کو سیدھا کر کے انعامات دو، کسی کو ورزش کراؤ، کسی کو لنگی پہنا کے ڈانس کرواؤ، کسی کو کہو مرد کو کہ وہ اپنی خاتون کے سامنے ناچے تو موٹر سائیکل ملے گی، کبھی خاتون سے کہو کہ وہ مرد کو میک اپ کرے تو موٹر سائیکل ملے گی۔ ہم نے کہا بھائی یہ کام ہم رمضان کے ٹرانسمیشن میں نہیں کر سکتے، اور اللہ کا یہ کرم ہوا کہ جنہوں نے یہ ڈرامے کیے اپنے آپ کو نیک بھی ظاہر کیا اور گیم شو کے ذریعے رمضان کے تقدس کو پامال کیا۔ دیکھیں گیم شو دراصل برا نہیں ہے، آپ کوئی شو کریں، تقریری مقابلے کریں، نعت کے مقابلے کریں، سوال جواب کریں، ہلکا سا مزاح بھی کریں، لیکن بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، عزت نفس کا معاملہ نہ ہو، انعام کی لالچ میں ایسا نہ ظاہر ہو کہ لوگ اپنا سب کچھ یا ہر طرح کی حرکت کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد آپ دعا میں رو رہے ہوں، کچھ دیر کے بعد آپ کہیں مجھ سے بڑا اسکالر کوئی نہیں۔ یعنی اگر میں یہ سارے کام کروں اور چاہوں کہ ساری ہی چیزیں میں کر لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے سارے
मेजबान, सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर, सारे टीवी चैनल्स हमारी कम्युनिटी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, मुसलमान दीनी भाई हैं। लेकिन चूंकि मैं गलती करता हूं तो मुझे भी आप टोकते हो, और टोकने से बाद मेरी इस्लाह करते हो, तो मैं भी अपने आप को ठीक करता हूं। तो हम सब यही तरीका इख्तियार करें, रमजान के तक़द्दुस को पाबंद ना, कि ये पहले से कहते थे। अब हुआ क्या कि जिन्होंने ये काम किया ना, अब ऑटोमेटिक बंद हो गया वो। पहले आप लोगों ने यानी पब्लिक ने प्रेशर डाला और बताया कि भाई ऐसी रमजान ट्रांसमिशन हमें नहीं चाहिए, और अब इस साल तो ये हुआ कि बिल्कुल ही बंद हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं इसमें जो अब भी चाहते हैं कि पुराने प्रोग्राम चला ले जिसमें उन्होंने उछल कूद की है। तो गुनाह जारिया होता है, एक सवाब जारिया। सवाब जारिया होता है कि सवाब का आपने कोई काम किया, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आप मर भी गए, कब्र में भी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, आपने ऐसा अच्छा काम कर लिया है। और गुनाह जारिया क्या होता है, आपने ऐसा बुरा काम कर लिया है, वो रिपीट होकर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और कब्र में भी आपको वो गुनाह मिलता रहेगा। तो इसलिए हम गुनाह जारिया की तरफ क्यों जाएं, हम सवाब जारिया की तरफ जाएं। तो रयाकारी और दिखावे में ये सारी चीजें इसलिए आती हैं कि जब मैं कोई बात करूं तो मैं वही काम वही बात करूं जैसा मैं हूं। मैं जब अपनी प्रेजेंटेशन दूं तो वही प्रेजेंटेशन दूं जैसा मैं हूं। पारसाई साबित करेंगे, अपने आप को इबादत गुजार साबित करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को नेक जाहिर करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन यकीनन ये रयाकारी में इसलिए आएगा कि एक तो आपने इबादत करके लोगों को दिखाया, दूसरा वो इबादत भी आपने लोगों के लिए की, यानी धोखा भी दिया, और असलन आप वैसे नहीं थे जो आप बता रहे थे। तो ये सारी चीजें किरदार साजी में आती हैं। मुझे आपको हम सबको चाहिए कि हम दिखावे से दूर रहें, रयाकारी से दूर रहें, और कोशिश करें कि इबादत हम तन्हाई में करें, हम नवाफिल की अदायगी तन्हाई में करें, तहज्जुद गुजारी का शोर बपा ना करें, जो तस्बीहात कोशिश करें कि लोगों के सामने ना पढ़नी पड़े। हाँ, गाड़ी में भी लोग रखते हैं, बिल्कुल सही है, कारोबार की जगह पे भी रखते हैं, चूंकि रह जाती हैं, वक्त नहीं होता। तो ये कुछ इस्तिरारी सूरतें हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाए, आदत ना बनाएं, ताकि आप एक साफ सुथरे खामोश सोशल वर्क करने वाले, खामोश टीवी प्रोग्राम्स करने वाले नेकियों के साथ, और खामोश इबादत करने वाले मुसलमान कहलाएं। जैसे आप हैं वैसे नजर आए, जो हकीकत में हैं वही नजर आए, वही अच्छा, और उसी को अच्छा करने की कोशिश करें। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है इफ्तार के बाबरकत लम्हात में उस नशरियात के साथ जो आप देख रहे हैं न्यूज वन से, और नाम है जिसका बरकत रमजान। सेगमेंट है आओ बात करें, और आओ बात करें में आज हमने गुफ्तगू की है दिखावा और रयाकारी पर। मुझ समेत हम सबको चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही नजर आएं, बनावटी ना बने, ड्रामे ना करें। अच्छी बात है कि ऐसा ना करें, ऐसा ना करें और ऐसा ना करें। बुजुर्ग करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। साथ साथ हम इस सेगमेंट में किसी एक शख्सियत को भी टेलीफोन लाइन पर लेते हैं ताकि उनसे भी गुफ्तगू करें हालात हाजरा पर जो भी सूरत हाल चल रही है। तो आज मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और आप सबके जाने पहचाने CPLC के साबिक चेयरमैन मुमताज समाजी रहनुमा जनाब अहमद चिनोई साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अहमद भाई, एक तो सबसे पहले आपको रमजान की मुबारक हो, और करशी जामे शीरी ने ये पैगाम दिया है कि जो भी आपका मेहमान आपके सामने आए ना, उनको करशी की तरफ से मुबारकबाद भी दें रमजान की, और उनसे कहें हमारे लिए दुआ करें, ठीक है? तो आपने अच्छा अब ये बताएं कि अब इस वक्त जो सूरत हाल है, आप मेमन फेडरेशन के मामला को भी देखते हैं, अपनी बिरादरी में हॉस्पिटल्स वगैरह को भी देखते हैं, थैलीसीमिया वाला जो एक मामला जो आपको कुछ बेहतर हो गया उसको भी देखते हैं, कारोबारी हलकों में भी आप एक्टिव हैं। सबसे पहले ये बताएं कि जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, इसमें एक मरतबा 15 दिन का कर्फ्यू लगाने वाला नुक्ता नजर ठीक था, जो कि अब तो यकीनन नहीं हो सकता, या अब इस वक्त कारोबार और लॉकडाउन को साथ साथ चलाएं, ये रिस्की तो नहीं है, या फिर लॉकडाउन बहरहाल जितना सख्त हो सके करना चाहिए, मईशत तो फिर भी संभल जाएगी, या फिर मईशत के मामले को भी देखें, गरीबों को राशन भी पहुंचाएं, लॉकडाउन में नरमी भी रखें, सख्ती भी रखें, टेस्टिंग भी करें, सारे काम एक तरक्की पजीर मुल्क कर सकता है, इतनी कैपेसिटी हमारे पास है। क्या कहेंगे सवाल से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इस कोरोना को समझने की जरूरत है कि ये कोरोना क्या है और इसने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है, या कितना नुकसान मजीद पहुंचा सकता है। मैं समझ रहा हूँ कि देखिए ये एक वबा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं बनती, क्योंकि
میں نے خود بنص نفیس اس پر کام کیا ہے، آلریڈی کر رہا ہوں. لوگوں کو جتنی بھی ہم میکسیمم ریلیف پہنچا سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے، طبی حوالے سے بھی اور سماجی حوالے سے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ہماری ایک بڑی انسائٹ نالج ہے اسی طرح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 15 دن کا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرفیو والی بات تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. کہ وہ اگر ہم عمل کر لیتے تو آج یہ سسک کر ہم اس پہ جو ہے گزارا نہیں کر رہے ہوتے. یہ سسک کر گزارا کرنا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، بجائے اس کے کہ ہم 15 دن جو ہے وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر لیتے، کرفیو کی سی صورت آ جاتی. اور بات یہ ہے کہ لوگ یہاں بڑے ہمدرد ہیں، خدا نخواستہ پڑوس پہ کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ریلیف پہنچا دیتے. جہاں ریلیف کی کال آئی آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہم 15 دن کے کرفیو والے لاک ڈاؤن میں نہیں جا سکتے. لوگوں کا ایک بہت بڑا ریزسٹنس جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی طرح ایک پیج پر نہیں ہے اس معاملے میں. حالانکہ کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ کام کر رہی ہے، لیکن متضاد بیانات جو ہیں وہ فیڈرل اور پروونشل کے آتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس صورتحال پر آ گئے ہیں اور لوگوں کا ایک اصرار ہے کہ جی ہمیں باہر نکلنا ہے، اور اس ٹینڈنسی کو آپ دبا نہیں سکتے، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم نے یہ کورونا کی اسٹریٹجی کو دیکھا ہے، وہ اسٹریٹجی اب ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو ضروری اس کے پروٹوکولز ہیں کورونا سے بچنے کے، اس کو مینٹین کرتے ہوئے تمام چیزوں کو جو ہے وہ کھول دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر میں نہ آئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اہم کام اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ماسک جو ہے وہ ہر وقت چہرے پر رکھیں. تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ مرض جو ہے وہ ایئر بورن نہیں ہے. یہ آپ کے کسی کے ساتھ بیٹھنے سے ڈائریکٹ آپ کو نہیں لگ سکتا تب تک آپ کا ہاتھ اس مالیکول پہ نہ چلا جائے. یعنی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ کورونا کا مرض ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پہ وہ لگا اور آپ نے وہ اپنا ہاتھ چہرے پہ لگایا. اب یہ چہرے پہ 3 طریقوں سے جاتا ہے. 0.1% چانس ہے کہ آنکھ کے ذریعے چلا جائے. بندہ جو میکسیمم جاتا ہے وہ ناک کے ذریعے اور منہ کے ذریعے اندر جاتا ہے. تو یہ آپ کے کھانے میں بھی پڑا ہوا ہو سکتا ہے، آپ کے ہاتھ کے ذریعے بھی جا سکتا ہے کہ آپ بار بار ہاتھ کو منہ پہ ڈالتے ہیں. تو کھانے پہ سے جانے کے ذرائع کم ہوتے ہیں کہ کھانے پہ اگر کوئی بہت زیادہ تتو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیڈ مالیکولز ہوتے ہیں جو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو آپ کے ہاتھ میں آپ ہاتھ چہرے پہ لگاتے ہیں وہ زندہ مالیکولز ہوتے ہیں جو آپ کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ پرابلم کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماسک والی پابندی اور جو دوسرے ضروری پروٹوکالز ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے، اس کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں کھول دینی چاہیے. اب ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم نے جو پہلے کرنا چاہیے تھا کمپلیٹ کرفیو والا لاک ڈاؤن وہ نہیں کیا ہم نے. تو ہم اب اس صورتحال پر آ گئے ہیں کہ ہم یہ ضروری پروٹوکال جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں احمد بھائی کہ فرض کرے کہ ہم چیزیں کل خود بھی کھولتے ہیں، سلو کر کے مہینے 1.5 مہینے کے بعد ہم اس وبا سے نکل جاتے ہیں انشاءاللہ، اور اسی طرح پوری دنیا 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد، 4 مہینے بعد، جو بھی ایک پیریڈ ہے اس میں مکمل طور پہ پرانے ہم سیٹ اپ پہ سب واپس آ جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے کے بعد بزنسز یک دم سب بہت اچھے ہو جائیں گے، یا بہت سی خراب آوازیں آئیں گی، بہت سی کمپنیز ڈوبنے کی آوازیں آئیں گی، بہت سی بینکرپسیز ہوں گی، یا نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ بہت رش ہوگا، چیزیں اچھی ہو جائیں گی، کام اچھے ہو جائیں گے، کاروبار اچھے ہو جائیں گے، چہل پہل ملکوں کے درمیان اور انٹر سٹی بھی اچھی ہو جائیں گی؟ دیکھیے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ زندگی اب وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی. اچھا. یہ پوسٹ کورونا ایرا جو ہے وہ بہت کچھ ہمیں تبدیل کر کے لائے گا. اس میں معاشی تباہی جو ہے بہت ساری کمپنیوں کی، بہت سارے بزنسز کی، وہ ہمارے سامنے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری جو ہے، پھر اس کے بعد ہوٹل انڈسٹری ہے، ایئر لائن انڈسٹری ہے، ایویشن انڈسٹری جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بعد یہ ہمارے سارے میرج ہالز ہیں، اس کے بعد اسپورٹس اریناز ہیں. یہ ساری وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر پبلک کا ایک ہجوم ہوتا تھا. شاپنگ مالز بھی کہہ لیں، کیونکہ یہ ساری ٹینڈنسیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. لوگ
لوگوں کو اس کو بھولنے میں کوئی وقت لگے گا، اس لیے کہ بہت ساروں کی اپنے پیاروں کی جانیں بھی ضائع کی ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے افیکٹ بھی ہوئے ہیں. تو یہ وہ سلسلہ نہیں رہے گا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہاں پوسٹ ایرا میں جو ہے میں سمجھتا ہوں فیملی لائف، فیملی ٹریڈیشنز جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گی. لوگ خواہ فالتو گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے. یہ شادی کی جو فضول رسم و رواج تھا جس میں بے تحاشا پیسے خرچ ہوتے رات کو گھومنا پھرنا، یہ چائے کھانوں پہ رش، لیٹ نائٹ آؤٹنگ وغیرہ، اور پھر رات میں کراچی میں 800 شادی ہال میں ہمارے جیسے لوگوں کو 5-6 جگہ روزانہ. بالکل صحیح. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں ختم ہو جائیں گی. لوگ اب چھوٹی شادیاں بھی کریں گے، لوگ جو ہے وہ سوشل آؤٹنگ بھی کم کریں گے، اور لوگ فیملی لائف کو جو ہے وہ زیادہ پریفرنس دینا چاہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں یہ کورونا ہمیں سکھا کے ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم ہر بات میں پولیٹکس بھی آ جاتی ہے، اختلاف بھی آ جاتا ہے، تو پھر بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ایک طبقہ ناراض ہو جائے گا، بہت ہم ایک خود گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر یہ ہو جاتا کہ سارے اسٹیک ہولڈر ہمارے ایک جگہ بیٹھ جاتے اور ایک پالیسی بنا لیتے تو بہتر نہیں تھا؟ کیونکہ ابھی اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹارٹ ہمارا ہوا تھا، روز کے 70 پیشنٹ آ رہے تھے، کیسز آ رہے تھے، پھر 200 ہوئے، اور کافی ٹائم تک 2 اور 250 کے درمیان کیسز رہے. اب جیسے ہی 15 دن سے لاک ڈاؤن کو ایز کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور باقی جو بھی ہمارا نظام بنا ہوا ہے، کمیٹیز بنی ہوئی انہوں نے، تو اس کے بعد یہ ایوریج روز کی 600 سے 800 کی بڑھنے کی ہو گئی ہے. آپ دیکھیں 6000 تک تو ہم بڑی مشکل سے پہنچے، لیکن 6 سے 16 ہم بڑی تیزی سے پہنچ گئے کیسز. تو اب بھی کیا ایک نہیں ہوں گے، بیٹھیں گے نہیں؟ تو ایسا نہیں لگتا کہ باقی ملک تو 2-4 مہینے میں فارغ ہو جائیں گے، ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ 1 سال تک ہماری جان نہیں چھوڑے گا؟ ایسا نہیں لگتا؟ دیکھیں یہ جو آپ فگر دے رہے ہیں کہ 60 سے 6000 جو ہے وہ فوراً 600 سے 6000 فوراً ہو گیا. نہیں، 6000 سے 16000. 6000 سے 16000 تو 16000 سے 1,60,000 جو ہے وہ چند دنوں کی بات مجھے لگتی ہے جس سے جو ہے وہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. اور صورتحال یہ ہے اور ہوگی کہ ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے. آپ کورونا پیشنٹ کو، پازیٹو پیشنٹ کو آئسولیشن میں کہیں ہاسپٹل میں ڈالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ کو سینکڑوں فون کرنے پڑتے ہیں کہ کیا یہاں جگہ اویلیبل ہے، یہاں جگہ اویلیبل ہے، یہاں جگہ اویلیبل ہے، اور ایک ایمرجنسی کیفیت آ جاتی ہے اور بڑی مشکل سے کہیں جگہ ملتی ہے اور ہم اس کو وہاں پہنچاتے ہیں یا فائنلی مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوارنٹائن میں چلے جائیں. یا اگر اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو وینٹیلیٹر والے ہاسپٹل جو ہیں وہ ناپید ہیں، اور اگر ہیں تو اتنے مہنگے ہیں کہ عام آدمی جا ہی نہیں سکتا. آغا خان ہاسپٹل وغیرہ یا 2-3 اور ہاسپٹل ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، یا ایک دن میں لوگوں کے 1.5 سے 2 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، وہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت یہ آ گیا ہے کہ ہمیں اس پہ بہت کچھ سوچنا پڑے گا. یہ تیزی سے مرض پڑے گا اور ہمارے پاس فال بیک کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. ڈاکٹرز نے پہلے ہی وارن کر دیا ہے، اور یہ مرض جو ہے وہ جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یا جو اس کے شکار ہوئے ہیں وہی اس بات کو اور اس درد کو جانتے ہیں. باقی لوگ تو شور مچا رہے ہیں کہ ہمارا روزگار بند ہو گیا، ہمیں گھروں میں بند کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے بالکل صحیح سٹیپ لیا تھا. بہت تیزی سے اس پہ وہ آگے آئی تھی. فیڈرل گورنمنٹ نے بہت سلو کیا اس پہ کام، اور پھر اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایک پیج پہ نہ ہونا نے جو ہے جتنا بڑا نقصان کیا ہے وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. چلیں، بہت شکریہ احمد چنائی صاحب، آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ جتنے کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے ورکرز، ان سب کو سلامت رکھے، آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے، اور آپ سمیت جتنے لوگ فلاحی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں میں، عمر میں، ہنر میں، فن میں برکت عطا فرمائے. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے حکیم شاہ نذیر صاحب، اور سیگمنٹ ہوگا احتیاط. لازم ہے مختصر سے وقفے کے بعد.